السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ سو یو آل آر فائن۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے مڈ کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ویک سے ہمارے مڈ ہوں گے سٹارٹ۔ تو ہمارا ٹاپک ہے اسلامک اکنامکس کا کہ دا موڈز آف فائنانسنگ ان اسلام اینڈ ٹائپس آف بائی۔ تو اس پہ کہ ڈفرینٹ قسم کے جو فائنانس ڈیلنگ ہے بینکنگ سیکٹر میں یا بزنس لیول پہ، کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف فائنانس پڑھیں گے کہ کس طرح کے ہیں۔ تو پہلا ہے مرابہ۔ مرابہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسی بینک ڈیلنگ یا ایسا ایگریڈ جو ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے اس کی ٹیکنیکلی پروفٹ سے، اور اٹ از اے کانٹریکٹ آف سیل ان وچ دا سیلر ڈکلیئر ہز کاسٹ اینڈ پروفٹ، کہ یہ ایک ایسی ڈیل ہے کہ جو پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ اس کی کاسٹ اتنی آئے گی، تو ہماری جو سیل پاور ہماری اتنی ہے، تو یہ اس کے اگینسٹ جو ہے بینک سے ہم لوگ لون لیتے ہیں یا پیمنٹ لیتے ہیں۔ تو ایسی ڈیلنگ کو ہم کہتے ہیں مرابہ۔ پھر ہے اجارہ۔ اجارہ از اے کانٹریکٹ از نون اینڈ proposed enforced against a specified and lawful return or consideration for the service or return for the benefit proposed to be taken۔ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو ہمارا پرپوزڈ ہوتا ہے اگینسٹ دی lawful return کنسیڈریشن اور سروس کے اوپر، جو ہم سروس کے بیہاف پہ ہمارا جو بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہمیں طے شدہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے بیسیکلی یہ اسلامک بینکنگ کا ہی فیچر ہے۔ جیسے کہ ہمارے کہ سروس ایسی ہے کہ جیسے ہمارے بلڈنگ کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں، اس کے لیے لون لے رہے ہیں، یا بلڈنگ کوئی ہم رکھ رہے ہیں، تو اس کی جو ہم سروس چارجز کے حساب سے جو ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، پرووائڈ ہی ہے کہ اگر ہم کسی کام میں جیسے کوئی چیز بنانے میں ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو یہ ہماری سروسز کا لون ہے۔ پھر اس کا دونوں کا الگ سے ایک ڈفر ہے، اجارہ ہے اور اقتناء ہے۔ جو اقتناء ہے وہ ایک ایسا کنٹریکٹ ہے کہ جو ہم بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے بہاف پہ، یا ایک ایسا مطلب کہ کسی چیز کی پرچیزنگ کنسٹرکشن کے حساب سے ہم ایسٹس اس کو یوز کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اقتناء۔ یہ ہے کہ یہ اینڈ ہوتا ہے کس طرح سے بینک کلائنٹ دیٹ ایٹ دا اینڈ آف دا لیز پیریڈ دا اونرشپ اٹ دا ایسٹ وڈ بی ٹرانسفر، مینس کہ ہم زمین جیسے گروی رکھتے ہیں، اس کے اگینسٹ جو ہے کنسٹرکٹیڈ بلڈنگ وغیرہ ہم بینک کو رکھتے ہیں، تو ہم اس وقت تک آنر نہیں ہوتے جب تک ہم بینک کو وہ ریٹرن نہ کر سکیں۔ وہ ہے اقتناء۔ اس کے بعد ہے استثناء۔ اس کا ہے کانٹریکچول ایگریمنٹ فار دا مینوفیکچرنگ گڈ اینڈ کموڈٹی۔ یہ اس سلسلے میں لیا جاتا ہے، یہ مختلف قسم کی فائنانس کی ہیلپنگ ہے کہ ہم بینکنگ کے تھرو کس طرح سے اسلامک بینکنگ کے تھرو ہم کس طرح سے اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اب یہ کس کے اگینسٹ ہوتی ہے کہ پروڈکشن آف گڈز اینڈ کموڈٹی لائنگ، اس پہ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ کیش لیتے ہیں۔ اور اقتناء میں کہ ایسا بھی ہے کہ ہمیں بینک کوئی چیز دیتی ہے، جیسے گاڑی دے لون کے تھرو، یا ہمیں گھر لے کے دے تو ہم لون کے تھرو اس کو چکا سکتے ہیں، وہ اقتناء ہے۔ یہ استثناء میں یہ ہے کہ ہمیں کیش ملتا ہے۔ کیش ملتا ہے کس کے لیے؟ گڈز کی پروڈکشن کے لیے۔ پھر ہے مرابہ کا ہم نے دیکھ لیا کہ کاسٹ فنکشن کے بہاف پہ ہم نے جو ہمارا سیلر پوائنٹ ہے وہ ہمارا پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اسی ہی پرائز پہ
ہماری کاسٹ جتنی آ رہی ہے اسی چیز پہ سولڈ کر رہے ہوتے ہیں، سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو کیپٹل ہے وہ ہمارا فکس ہوتا ہے، جو ہم نے ہر حال میں جو پیریڈ کے تحت ہم نے اس کو، جو ہمارا ڈیسائیڈڈ پیریڈ ہوتا ہے اسی کے تحت ہم نے ریٹرن کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہے مشارکہ۔ مشارکہ مینز اے ریلیشن شپ اسٹیبلش انڈر دا کانٹریکٹ بائی دا میوچل consent of the parties of sharing of profit and losses in the joint business. مینس کہ یہ مشارکہ یہ ہے کہ جو جوائنٹ بزنس کے بہاف پہ جو بھی ان کی پارٹنرشپ ڈیل ہوتی ہے، کہ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے انڈر وچ اسلامک بینکنگ پرووائڈ، مطلب کہ بزنس ہے تو دونوں ایک دوسرے کو ہی، جو مختلف قسم کی پارٹیز ہیں، اگر ان کو لاس بھی آ رہا ہے تو وہ بھی اکٹھے فیس کریں گے 50-50%، اگر ان کو پروفٹ بھی آ رہا ہے تو وہ بھی اکٹھے ہوئے۔ اب یہ بینک کو بھی انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی پارٹیز دکھانا ہوتی ہے کہ ہمارا یہ بیک اپ ہے اور دوسری پارٹی کا فلاں قسم کا بیک اپ ہے، تو بینک پہلے کنفرم کرتا ہے یہ جو بھی گیون انفارمیشن ہے کہ آیا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے کیپٹل جو ہے انٹائٹل پارٹیسپیٹ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ مینیج کرتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں مشارکہ۔ پھر ہے بائی السلام۔ بائی کا کیا مطلب ہے؟ بائی کا ورڈنگ سے ہی ہے کہ بائی مینس ٹو تھنگس، کسی کی قسم کی ڈیلنگ کو دو سے زیادہ نہیں، دو کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے، جیسے دو پارٹیز ہیں یا ایک پارٹی ہے تو ایک بینک ہے، یہ آپس کی جو ڈیلنگ ہے اس کو بائی کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ This term refers to the advance payment for goods which are be delivered later. Normally, no sale can be effected unless the goods are in existence at the time of the bargain, but this type of sale forms an exception. The general rule provides the goods are defined and the date of delivery is fixed. مطلب ان کی جو ہے پروڈکشن کی ڈیٹ ڈلیوری فکسڈ ہوتی ہے کہ اسی پہ ہی آنی ہے، کہ اسی دن ہی آنی ہے، کہ یہ ہے کہ یہ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے، کہ ایڈوانس پیمنٹ دی جاتی ہے کسی چیز کی بھی پروڈکشن کے لیے، کہ اگر جیسے ہم نے کوئی چیز خریدی ہے تو ہم نہ پہلے اس کو پیمنٹ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا انتظار کریں گے کہ ہماری یہ چیز آ جائے گی، یہ ڈیلنگ ہے۔ اس پہ ایک اور ہے کہ میں آپ کو پیچھے ایک پوائنٹ ہے رہ گیا ہے، اس پہ یہ ہے کہ اگر کہ بزنس ہے، بزنس ہم چلا رہے ہیں تو بزنس ڈیلنگس اب ہماری ہو رہی ہے، تو سروسز ہیں اور جو ہمارا ایفرٹ ہے ورک پرپوز ٹو ایکسپینڈ، ان ادر ورڈس اجارہ از لیزنگ ان دا ٹرانسفر کنفیگریشن رینٹ ان کیس آف ہائرنگ آف ایسٹس۔ تو یہ ہے کہ جو ایک جو چیز جب تک نہیں بن رہی تو ہم تب تک اس کو پیمنٹ نہیں کریں گے، اور بائی میں کیا ہے کہ ابھی چیز بنی نہیں ہے، ہم نے اس کو پہلے ہی اس کی پیمنٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ٹائپس ہیں، سیل بائی کی کامنلی ڈیفائنڈ ایز شریحہ ایز دا ایکسچینج آف اے تھنگ ویلیو بائی این ادر تھنگ، مطلب کہ ایک چیز کے بدلے ہم ایکسچینج کر رہے ہیں کوئی دوسری چیز، اگر ہم پیسے دے رہے ہیں تو کوئی اور چیز لے رہے ہیں۔ بائی مرابہ کیا ہے؟ اٹ ریفرس ٹو سیل ان وچ کاسٹ اینڈ سیل پرائز از نون ٹو دا بائر، کہ بائی مرابہ کیا ہے کہ بائر کو اس کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے، اس کی پرائز کا پتہ ہوتا ہے، تو یہ ہے ہماری بائی مرابہ۔ پھر ہے بائی اسلام، اس پہ یہ ایسی کائنڈ ہے کہ ہم آن دا اسپاٹ ہی پیمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا ڈیلیوری مطلب اس کو لینے کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر بائی مجال، اٹ ریفرز ٹو سچ سیل ان وچ پیمنٹ از ڈیلیوری، یہ بھی ہم اسی کے وقت ہی پیمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کاسٹ کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی کاسٹ کتنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے کوئی کویسچنس پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اینی ڈیفیکلٹیز اباؤٹ دس ٹاپک، اینی تھنگ ادر ٹاپک، تو آپ یہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا ایک لاسٹ لیکچر ہوگا
اور ہمارا ٹیسٹ جیسے یونیورسٹی سے نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ ہماری ریگولر پیپر نہیں ہوں گے، ایگزام نہیں ہوں گے، ہمارے آن لائن ہی ہوں گے، MCQs کے تھرو ہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے پاس بک اویلیبل ہے اور جو آپ کے گیون نوٹس میں نے دیے ہوئے ہیں تو اسی میں سے ہی پڑھیں، اسی میں سے ہی انشاءاللہ پیپر آئے گا. تو آپ نے اتنا ہی اس کو تیار کرنا ہے، اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور ایک ایک لائن کو کنسیپچولی بھی لیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک ایک لائن کو، کسی بھی لائن سے MCQs آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی اس کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوسچن آپ نے کرنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر.